بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 79 شراب کی حرمت کے حکم نازل ہونے سے متعلق ہے۔ شراب سے متعلق قرآن کریم کی مختلف آیات میں اس کا ذکر ہے۔ ابتدائی طور پر جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوے کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، آپ فرما دیجئے کہ ان میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے منافع ہے، لیکن واسمہما اکبر من نفعہما، ان کا گناہ ان کے منافع سے زیادہ بڑا ہے۔ گویا اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ شراب اور جوے میں اگرچہ کچھ نفع بھی ہے مگر ان کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کسی چیز کے جائز ہونے کے لیے یہی کافی نہیں کہ وہ نفع مند ہو۔ بہت سے لوگ جوے اور شراب اور سود وغیرہ کے صرف منافع کو دیکھتے ہیں اور شریعت اسلامیہ میں جو ان کی حرمت بیان کی گئی ہے اس کی طرف دھیان نہیں کرتے، اور صرف نفع کی شک کو دیکھ کر حلال قرار دے دینے کی بے جا جسارت کرتے ہیں۔ یہ ملحدوں اور زندیقوں کا طریقہ ہے۔ چنانچہ آج کے معاشرے میں بھی آپ کو اس طرح بہت سارے لوگ ملیں گے جو شراب پیتے ہیں اور کہتے ہیں جی بتاؤ قرآن کریم میں شراب کو کہاں حرام فرمایا ہے، کہاں ذکر ہے؟ گویا قرآن کریم میں جن چیزوں کی ممانعت کے لیے لفظ حرام استعمال نہیں ہوا یہ لوگ اسے جائز قرار دیتے ہیں، یا احادیث شریفہ کے اندر جو چیز حرام موجود ہے یہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی جہالت اور گمراہی ہے۔ اگر غور کیا جائے تو قرآن کریم میں بہت سی چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے لیکن ان کے ساتھ لفظ حرام استعمال نہیں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اتباع کا بھی حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات بیان کرتے ہوئے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث فرمایا ہے۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو حرام کر دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے ہیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ چنانچہ جب یہ حکم نازل ہوا کہ شراب کا گناہ اس کے نفع سے بڑھ کر ہے تو اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ ہمارے لیے شراب کے متعلق کوئی واضح حکم نازل فرما۔ چنانچہ 3 ہجری میں اللہ تبارک و تعالی نے شراب کی حرمت کے بارے میں صریح طور پر یہ حکم نازل فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو بے شک شراب اور جوا اور بت اور تقسیم کے تیر گندگی ہے، یہ شیطان کے کاموں میں سے ہے، لہٰذا تم ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، شیطان یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے آپس میں دشمنی اور بغض واقع کر دے، ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ فہل انتم منتہون، سو کیا تم باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور فرمانبرداری کرو اللہ کی اور فرمانبرداری کرو رسول اللہ کی اور ڈرتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے تو اللہ کے پیغام کو پہنچانا تھا۔ اگر تم نے اس حکم کو نہیں مانا اور اس نافرمانی کو نہیں چھوڑا تو تم اللہ کے عذاب کے مستحق بنو گے۔ غور کیا جائے تو ان آیات میں اولاً تو اللہ نے فرمایا شراب اور جوا رجسن یعنی گندی چیزیں ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا من عمل الشیطان، یہ شیطانی کاموں میں سے ہے۔
تیسرے نمبر پر فرمائے فاجتنبوہ، اس سے بچو۔ چوتھے نمبر پر فرمائے لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ شراب اور جوئے میں مشغول ہونا ناکامی کا سبب ہے جو دنیا اور آخرت میں سامنے آئے گی۔ آگے پانچویں نمبر پر فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے اندر دشمنی اور بغض ڈال دے۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکنا چاہتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم باز آنے والے ہو؟ ان آیات پر اگر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کتنی وجوہات کی بنیاد پر شراب اور جوئے سے منع کیا گیا ہے۔ گویا اس واضح حکم آنے کے بعد بھی جو شخص شراب اور جوئے کو حلال کہے گا اس کی بدبختی اور بے دینی میں کیا شک ہے۔ چنانچہ شراب کی حرمت کا حکم نازل کرنے کے بعد اگلی آیات میں اللہ نے فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ڈرتے رہو، یعنی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہ کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، سو اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمے واضح طور پر پہنچا دینا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب اچھی طرح کھول کر بیان فرما دیا، اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا دی۔ پھر بھی اگر کوئی خلاف ورزی کرے گا تو اپنا انجام دیکھ لے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں صراحتاً فرمایا کہ ہر نشہ لانے والی چیز خمر یعنی شراب ہے اور ہر نشے لانے والی چیز حرام ہے، اور جو شخص دنیا میں شراب پیے گا اور اسی حال میں مر گیا کہ شراب پی رہا تھا اور توبہ نہ کی تو آخرت میں شراب نہیں پیے گا، جنت کی شراب سے محروم ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت کی شراب پر اور اس کے پینے والے پر اور اس کے پلانے والے پر اور اس کے بیچنے والے اور اس کے خریدنے والے پر اور شراب بنانے والے پر اور بنوانے والے پر اور شراب کو کسی کے پاس لے جائے اس پر اور جس کے پاس لے جائی جائے اس پر، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو لوگ اپنی دکانوں میں شراب بیچتے ہیں، اپنے ہوٹلوں میں شراب پلاتے ہیں اور ایسی دکانوں پر ملازمت کرتے ہیں، وہ اپنے بارے میں غور کرے کہ روزانہ کتنی لعنتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ شراب کا بنانے والا ہو تو مستحق لعنت ہے، اس کا بیچنے والا، پلانے والا، پینے والا، اس کے اٹھا کر لے جانے والا، جس کی طرف شراب لے جائی جائے، ان سب پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب تمام گناہوں کو جمع کیے ہوئے ہیں۔ اگر اس حدیث کی حقیقت کو جاننا ہو تو یورپ امریکہ کے شراب خوروں کو دیکھ لیا جائے کہ کیا کوئی برائی ان سے چھٹی ہوئی ہے۔ شراب خوری نے انہیں ہر گناہ پر آمادہ کر دیا ہے۔ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ کسی بھی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، اگر تیرے ٹکڑے کر دیے جائے اور تجھے جلا دیا جائے، اور قصدن نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جس نے قصدن نماز چھوڑ دی اس سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا، اور شراب مت پینا کیونکہ وہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ بخاری شریف میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے موقع پر فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے شراب اور مردار اور خنزیر اور بتوں کی بے کو حرام کر دیا ہے۔ گویا اس میں صراحتاً آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شراب حرام ہے، جوا حرام ہے، خنزیر، ان چیزوں کی بے کرنا، خرید اور فروخت کرنا حرام قرار دیا گیا ہے قیامت تک کے لیے۔ لہٰذا اپنے آپ کو شراب سے اور اس کے خرید و فروخت سے محفوظ رکھے، کیونکہ شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور اسی طرح اپنے آپ کو جوئے سے بچائے،
یہ جو تاش کھیلا جاتا ہے، شطرنج ہے، یا اسی طرح جانوروں کو دوڑایا جاتا ہے، یا یہ جو لاٹریاں نکلتی ہے، یہ سب جوئے کی صورتیں ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامل طور پر دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔